تاکہ تم سکون بھی حاصل کرو اور ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بنایا۔ اگر تعلق ٹھیک ہو اور میاں بیوی کے حالات ٹھیک ہوں تو پھر یہ دونوں چیزیں سکون کا ذریعہ اس سے بڑی پریشانی نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بیچارے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ازواج لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ کا مصداق بنایا ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ تخلیق انسانی میں دونوں کے کردار کو بنیادی اور برابر حقوق و فرائض کا دائرہ کار الگ ہے، مرد کے اور حقوق ہے، ذمہ داریاں اور ہے، فرائض اور ہے، عورت کے اور ہے، لیکن بحیثیت انسان دونوں کے حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اسلام نے سب سے بڑا زندگی کا حق دیا ہوتا ہے، جو اس معاشرے میں جسے عرب معاشرہ زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، عورت سے وہ حق چھین لیا گیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بیٹی والا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء، 14واں پارہ سورہ نحل۔ تو قوم سے وہ چھپتا پھرتا برائی کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اس معاشرے کے موافق ہون ام یدس ہوا تو رب، یا تو اسی ذلت کے ساتھ وہ بیٹی کا باپ بن کر رہے یا اس کو زندہ تربور کر۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا گیا، اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زندہ جو زمین میں زندہ کاٹ دی گئی بچی، اس سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زندہ تربور کرنے والوں کو بھی سامنے کھڑا کریں گے، اس بچی کو بھی، اور پھر اس سے سوال ہوگا تو پھر کس جرم کی پاداش میں زندہ کاٹ دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا۔ سوال ان سے ہوگا جنہوں نے زندہ ہو بچی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تم کو قتل کیا، یہ جواب دیا نا۔ تو سب سے پہلا حق ان کو زندگی کا حق دیا اسلام نے، اس سے بڑا حق کیا ہو؟ عزت اور عفت و عصمت، اور یہ تو بات کی بات ہے۔ سب سے بڑا احسان اسلام کا عورت پر یہ ہے کہ زندگی کا حق۔ پھر انسانی معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ ہو، اس کی تعمیر و ترقی میں علم کے بغیر کوئی معاشرہ تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس پر زور دیا گیا جتنا علم حاصل کرنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، علم کے حصول میں مرد کا اپنی ذمہ داری ہے، وہ علوم حاصل کرے۔ عورت کو بچوں کی تربیت میں اپنی عفت و عصمت کے حوالے سے، اپنی بقا کے حوالے سے، اپنے تحفظ کے حوالے سے اس کا علم الگ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں مسلمۃ الفاظ کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر لازم، اتنا علم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو جائے، حقوق و فرائض کی معرفت ہو جائے، حلال و حرام کا علم ہو جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک عاقل بالغ پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت۔ یہ اسلام نے دونوں کو برابر رکھا ہے۔ پھر اتنے فضائل بیان فرمائے اس معاشرے میں جس میں عار تصور کیا جاتا تھا بچے کی پیدائش کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 یا 2 بیٹوں یا بہنوں کی پرورش کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اللہ سے ڈرا، میں محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں شخص۔
اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی یا بیٹیوں کی یا بہنوں کی پرورش کی، میں اور وہ شخص ایسے ہوتے جیسے یہ اپنی انگلیوں کو ملا لیا، جس طرح یہ جدا نہیں ہے کٹھی ہیں تھوڑا تو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ شخص جس نے 2 بچیوں کی 2 بہنوں کی پرورش کی۔ پھر ایک سائلین نے سوال کیا کہ جس کی ایک ہی بچی، فرمایا اس کے لیے بھی ایک ہے۔ کوئی معاشرہ ایسا کسی نے یہ حق دیا اور یہ مقام دیا۔ پھر ملکیت کا حق دیا اسلام نے عورت کو۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کا میراث میں ملکیت میں کوئی حق نہیں تھا، جو کچھ ہوتا وہ نرینہ اولاد مذکر اولاد کا حق سمجھا جاتا۔ اس کی تفصیل ہے، مہر ہے، میں عرض کرتا ہوں، وراثت کا حق ہے، حق ملکیت ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اس کی مثال ہے۔ مکے کی مالدار ترین عورت ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مالدار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام ان کے حق ملکیت کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی ملکیت جو ان کے ہے اس میں جیسے چاہے وہ تصرف کرے، کوئی پابندی نہیں ہے جائے لوگوں کو، یہاں تک کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا اپنی ملکیت میں، چاہے وہ کرے، چاہے ہبہ کرے، چاہے کسی کو تحفہ کرے، جو بھی کرے ان کا حق ملکیت ہے۔ اسلام نے تصور اس کو جائز بھی رکھا ہے اور اس حق کو تسلیم بھی کیا۔ وراثت کا حق اسلام نے متعارف کروایا عورت کے لیے، پھر بھی مغربی معاشرہ کہتا ہے اسلام نے دیا۔ بچیوں کو حق ہی نہیں دیا جاتا تھا، ان کے جو اولیاء تھے، جو سرپرست تھے، جب وہ فوت ہو جاتے، والد فوت ہو جاتا تو پھر وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے تیار تھے۔ یتیم بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اب 2 اس کی صورتیں تھیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ اگر بچی خوبصورت ہوتی تو خود شادی کر لیتے، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو باہر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی شادی کریں کہ کہیں جو داماد ہوگا جس خاندان میں جائے گا وہ وراثت کا مطالبہ کرے۔ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے، اسلام نے وراثت کا حق دیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل وكثر نصیبا مفروضا وللنساء نصیب مما ترک۔ اس طرح جو مورث چھوڑ جائے، میراث بن جائے، میراث مرنے کے بعد بنتی کسی شخص، زندگی میں وہ مالک ہے اپنے مال کا، جس طرح چاہے خرچ کرے۔ آج کل اتنی والدین سے محبت ہے کہ زندگی میں کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا حصہ کتنے بنتا ہے میراث میں سے۔ دارالفتاء میں یہ 2 سوال سب سے زیادہ آج کل آتے ہیں، ایک میراث کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں اور ایک طلاق کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا تعلم الفرائض، اس کا علم سیکھو۔ تو اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس معاشرے میں بھی بچیوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے، آج بھی وہی صورت ہے۔ جس کا حق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، کوئی اس کا حق چھین نہیں سکتا۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت برابر، ہاتھ برابر زمین بھی غصب کی، قیامت کے دن اس کا بوجھ ساتوں زمین اس کو درسایا جائے گا۔ جتنا حق مرنے کے بعد مرنے والے کی میراث میں بیٹے کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اتنے بیٹی کا حق ہے۔ ہاں، اس سے میں فرق ہے، مرد کا دگنا ہے عورت کا۔ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں میرا اپنی تقسیم کرتا ہے مال و دولت، وراثت تو بعد نہیں بنے گی، تو وہ برابری کرے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، اور کسی ایک کو بھی جان بوجھ کر محروم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ اسی طرح نکاح کا حق دیا۔ نکاح میں جس طرح ایک مرد کا عاقل بالغ لڑکے کا حق ہے کہ اپنی رضامندی جو ہے
اس کی رضامندی کو تسلیم کیا گیا ہے، اسی طرح ایک عاقل بالغ لڑکی کا حق بھی اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کرنا یہ قطعاً جائز اور مناسب نہیں۔ یہاں بھی معاملہ ہمارا گڑبڑی ہے، ہم اپنے بھائی بہن دیکھتے دیکھتے بچوں کی قربانی لے لیتے ہیں، وہ چیخ چیخ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں راضی نہیں ہیں۔ بچیاں ہیں تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کہتی، لیکن آسان نظر آتا ہے۔ جس طرح لڑکے کو حق دیا ہے اتنا ہی حق لڑکی کا بھی حق ہے، اس کی رضامندی تلاش کی جائے۔ ہاں، بچی بیچاری شرم و حیا کی وجہ سے اس کی والدہ بہنوں کے ذریعے رائے دی جا سکتی ہے اور دینی چاہیے، اور یہ سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ گھر کے بچے ہیں، آپ کی پرورش میں کفالت میں انہوں نے پرورش پائی، لیکن آپ نے پوچھا سیدہ فاطمہ الزہرا ہم کہاں کھڑے ہیں، سنت سے کتنا دور۔ عاقل بالغ لڑکی نکاح کر سکتی ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے اپنے اولیاء کے بغیر، اس کے مفاسد ایسا نکاح پسندیدہ نہیں ہے، رشتہ لڑکی کے حق میں بہتر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت میں بیان فرمائی، لیکن اس کے اولیاء کے لیے تربیت یہی ہے تو وہ جس طرح لڑکے سے اجازت اس کی رائے طلب کرتے ہیں، بچی سے بھی طلب کی جائے۔ جب اسلام نے حق دیا ہے تو کون اس سے حق چھیننے والا؟ اسی طرح مہر کا حق دیا، اس معاملے میں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق دو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ڈھیروں مہر دے دیا جائے تو اگر جدائیگی ہو جائے تو پھر واپس نہ لو، یہ مردانگی کا خلاف، اول تو دیتے ہی نہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ عدت طلب لکھ لیا جائے، سارے معاملات نقد ہو رہے، 250 بندے کی بارات نقد ہے بیٹی والوں پر، وہ بیچارے کس چیز کا عمل ہونا ہے؟ ہاں، آپ نے ولیمہ کرنا ہے، ٹھاٹ بار سے کریں، اپنی حیثیت کو آپ سب کو بلائیں۔ اب وہ بچی والے کے سر پر لا کر پوری بارات کھڑی کر دے، کیا کرے گی؟ ہماری آنکھ نہیں رہتی کہ یہ تھی، وہ بیچارہ بچی والا کیا کہے گا؟ ساری عمر بچی کو کھانے دیں۔ سادگی سے نکاح کریں اور اپنی حسب توفیق اور شان شوکت سے کریں۔ ولیمہ کون روکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے بھی کیا اور اچھے انداز سے بھی کیا۔ تو ڈیمانڈ بھی پہلے ہو رہی ہے بچے والوں سے، کہ ہمیں تو یہ واسطہ پڑتا ہے، محسوس کریں۔ جب مہر کے بارے میں پوچھا جائے تو وہاں ہمیں شریعت بہت یاد آتی ہے، وہ لکھ لیں جی شریعت کے موافق، یہاں یہ سن لیا جائے مسئلہ، کیونکہ ہم سب بچیوں والے ہیں۔ اس کی شرعی مہر وہی ہے جس پر لڑکے اور لڑکی والے دونوں راضی ہو جائے، وہ شرعی مہر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر فاطمی کو دیکھا جائے تو وہ آج کل لاکھوں کے اعتبار سے بنتا ہے، 500 درہم، ہمیں وہی وہ 32 روپے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ بعض اتنے لوگ ضد کرتے ہیں اس موقع پر 5000 سے زیادہ ضد کرتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے اعزاز ہے، عورت کے خاندان والوں کے لیے اعزاز ہے، حسب موافق دونوں خاندان اپنی حیثیت کے موافق مہر مقرر کریں اور اس کی ادائیگی کا ارادہ بھی ہو، خالی لکھنے لکھانے کا ارادہ نہ ہو۔ وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ لکھ لیں عدت طلب، اب وہ بچی والے کس طرح مانگے گا؟ بچی کہاں مانگے؟ اور یہ کوئی خدمت کا معاوضہ نہیں ہے، یہ نئی زندگی کے آغاز میں شوہر کا بحیثیت اس کو الرجال قوامون بنایا۔ یہ شوہر کا بیوی کو پہلا زندگی کے اس جوڑ پر پہلا تحفہ ہے جو شریعت نے مہر کی شکل میں اس کو دیا۔ اب وہی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، امر کے ساتھ دو کا ان کا کمال۔ اسی طرح نان و نفقے کا حق جو ہے وہ شریعت نے یہ ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی۔ عورت کا کام ہے وہ گھریلو امور کو کنٹرول کرے، بچوں کی تربیت کرے، شوہر کی خدمت کرے اور یہ معاملات کرے، کیونکہ نسل ایک پر مان چڑھے۔ مرد کے ذمہ جو کام لگائے ہیں وہ باہر کے امور ہیں، وہ لا کر کما کر اس کو کھلائے عزت کے ساتھ۔ اسلام نے تو عورت کو یہ حق دیا، عورت نے کہا نہیں میں بھی مرد کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔
جو عفت و عصمت کی چادر اس کے سر پر اسلام نے رکھی، اس نے کہا نہیں میں اس کو، معاشرے نے بھی کھینچ لی، اس نے خود بھی کھینچ کے تار تار کر دی۔ تو اور ذمہ داریاں اس نے اپنے اوپر خود لا دی۔ ایک یہ مجبوری ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے شرعی دائرہ کار کے اندر۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی۔ پھر عورت چاہے ماں ہو اس کا حق بیان فرمایا، چاہے بیٹی ہو اس کی فضیلت بیان فرمائی، بیوی ہو فرمایا وعاشروہن بالمعروف استوصوا بالنساء، آپ نے خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع میں عورتوں کے حوالے سے نصیحت کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہوں۔ تو اپنا اگر بہتر ہونا محسوس کرنا ہو تو گھر میں نظر دوڑا لی جائے، خود ہی نظر آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم بہتر ہیں یا نہیں ہیں، کہ صرف زمانے کی نظر میں، باہر کی نظر میں ہم بہتر ہیں، اور میں جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے وہ تم میں سے بہتر، اور میں تم میں سے سب سے بہتر۔ ایک طرف تو یہ ہے۔ پھر آپ نے بیٹیوں سے محبت کا طریقہ بتلایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی مجھے دی۔ لیکن یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ ہے جہاں عورت کو اسلام اتنا کچھ دیتا ہے پھر اس سے مطالبہ بھی کر سکے، اس کے ذمہ فرائض ہیں کہ اپنے ناموس کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت فرمائے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، وہ یہ عورت سے مطالبہ۔ تو اسلام کے جو اس پروپیگنڈا پر ہم شکار ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، اس سے معاشرے نے تو عورت کو ذلیل کر کے رکھ دیا، تو ہم بچوں کو، بچیوں کو بتائیں کہ اسلام نے تمہیں کیا دیا اور اسلام تم سے مطالبہ کس چیز کا کرتا ہے۔ پہلے ان کو جو انعامات اسلام نے دیے وہ بتلائے جائیں، پھر بتائے یہ ڈیمانڈ بھی ہے اسلام کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ عورت کا جو صحیح مرتبہ اور مقام ہے اس کو عورت کو سمجھنے اور پھر شرعی